السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی لاہور میں اور اس میں ایک بڑی بھرپور قسم کی نمائندگی تھی وکلاء کی، جوڈیشری سے وابستہ اعلیٰ ترین شخصیات کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان آئے، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ آئے، اس کے علاوہ اور بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں ان کی بھرپور شرکت تھی، اور اس کے علاوہ جو وکلاء برادری ہے اس کی اتنی بڑی شرکت تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کنونشن ہو رہا ہے۔ اور یہ کانفرنس ایک اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے ایک اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کے حوالے سے جتنے بھی طبقات ہیں جو اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں وہ کوشش کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں، اور خاص طور پر ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو ڈیموکریسی کے لیے جن کی بڑی جدوجہد ہوتی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جن کی جدوجہد ہوتی ہے، وہ آتے ہیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف لاہور کا بلکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایونٹ اس لحاظ سے بن گیا ہے۔ اس بار بھی یہ آسما جہانگیر کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی لاہور میں، یہاں کے ایک بڑے ہوٹل کے اندر، اور اس بیک وقت اس کے کئی ہالز کے اندر اس کے مختلف سیشن چل رہے تھے جس میں مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، ڈائلاگ ہو رہے تھے۔ اس میں جن لوگوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی، جنہوں نے سیاسی اسٹرگل تھی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، بالادستی کے لیے جنہوں نے اسٹرگل کی، وہ سب لوگوں کی ایک بڑی بھرپور شرکت تھی۔ اس کانفرنس میں ایک چیز میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں اپنے مدعا کی طرف، کہ جس کے حوالے سے ایک کنٹروورسی آخری دن میں جو چھوڑ گئی یہ کانفرنس، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سپیچ جو لندن سے کروائی گئی، اور اس میں جس طرح سے پھر حکومتی مداخلت بھی ہوئی اور انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں وہ منقطع کر دی گئی، اس پر بھی کافی لیدے ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اس کانفرنس کے اندر میاں نواز شریف کی تقریر کروانے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا؟ میں ذاتی طور پر میاں نواز شریف کو جس طرح سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ان کے خلاف جو فیصلہ آیا، یہ ساری چیزیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں، ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ اچھا نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے، پارلیمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایسی لائرز کمیونٹی جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور جہاں پر یہ کانفرنس ہی جس کی قانون اور آئین کی بالادستی کی علامت کے طور پر ایک شکل اختیار کر کی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس میں منتظمین کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ لوز کھیل گئے ہیں۔ میں بڑے کھلے الفاظ سے یہ کہوں گا کہ اس کانفرنس کے اندر علی احمد کرد نے جو کانفرنس کے آغاز میں جو اس کا مومنٹم بنایا تھا، وہ آخری دن میاں نواز شریف کی سپیچ کروا کر اس مومنٹم کو ختم کر دیا گیا، دبا دیا گیا اور اسے متنازع بنا دیا گیا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیں بات میں تو اس طرح سے کروں گا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جب یہ فیصلہ آیا تو میاں نواز شریف اقتدار سے الگ ہو گئے، انہوں نے اس فیصلے کو مانا اور گھر کو رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے یسر رضا گیلانی 3.5 منٹ کی سزا انہیں دی گئی کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کنوکٹڈ ہو گئے ہیں، اس لیے کنوکٹڈ بندہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بھی اس فیصلے کو سمجھتے ہوئے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے عدالت کے آگے سر تسلیم خم کیا اور وہ چلے گئے۔ بلا شبہ جو آئین، قانون اور جمہوریت کی جدوجہد کرتے ہیں، جو ایسی بات کرتے ہیں، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان کا کنڈکٹ یہی ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے عدالت نے فیصلہ دیا، اور اس عدالت کے فیصلے کو اگرچہ بہت زیادہ متنازع کہا گیا، لیکن وہ بیرون ملک سے آئے گرفتاری دینے کے لیے، اور سرنڈر کیا اس فیصلے کے آگے اپنے آپ کو، اور وہ اندر چلے گئے، جیل میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہی میاں نواز شریف جنہیں سزا ہوئی عدالت کی طرف سے، وہ عدالت سے اجازت لے کر ایک ضمانت کے طور پر وہ بیرون ملک علاج کے لیے گئے ہیں، جہاں ان کا قیام جو ہے، جو طے شدہ ایک وقت تھا، وہ اس سے زیادہ ہو گیا، اور انہیں عدالت نے ایبسکانڈر مفرور قرار دیا ہے۔
اس کے بعد یہ بھی عدالت کا ہی ایک فیصلہ ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس سے اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں، اور اپیل میں مسلم لیگ نون گئی ہے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ تو ایک ایسی کانفرنس جس کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی ہی بات کرنی ہو، اس کے اندر کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کا خطاب کروانے کی؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے وکیل جو ہیں وہ درست فیصلہ بھی نہیں کرتے، درست مشورہ بھی نہیں دیتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے جو وکیل ہیں، اور جس میں میں یہ کھلے لفظوں میں کہوں گا کہ تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے وکیل ہیں، اور سینٹ میں نون لیگ کے قائد ایوان جو پارلیمانی لیڈر ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس میں انٹرونشن کرتے اور اس قسم کے فیصلے، اور احسن بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں، یہ کوئی اچھا فیصلہ میری دانش میں ان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے اس پوری کانفرنس کی روح کو متاثر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر تھا کہ وہ مریم نواز کو جو ہے وہ بلا لیتے خطاب کے لیے۔ ان کی سزائیں سسپینڈڈ ہیں، وہ سپیچز کر رہی ہیں باہر، وہ یہاں پر بھی آ کر اپنا خطاب دے دیتی تو وہی نمائندگی ادھر ہو جاتی۔ تو علی احمد کرد نے جس بات سے کانفرنس کا آغاز کیا تھا، جس زوردار انداز میں قانون آئین کی بالادستی کی بات کی تھی، وہ زیادہ مضبوط انداز سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا کیس بھی علی احمد کرد نے زیادہ مضبوط انداز سے لڑا۔ نواز شریف کیا بات کرتے ہیں؟ یہی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا بات کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے۔ تمام جمہوری قوتیں یہی بات کرتی ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی اثر و رسوخ سے بالا ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہی بات اگر لائرز میں سے اگر علی احمد کرد نے یہ بات کر دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ معتبر، زیادہ توانا، زیادہ اسٹرانگ وائس تھی، چاہے جائے کہ نواز شریف آ کر اس سے خطاب کر کے اور لائرز کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ اس میں قانون کی بالادستی کسے کہتے ہیں اور آئین کی بالادستی کسے کہتے ہیں۔ سیاستدان دیکھیں جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس سے قانون اور آئین کی بات اسے کرنی آتی ہے اور وہ بہت کرتا ہے، لیکن وہی سیاستدان جب حکومت میں جاتا ہے تو اس کے اوپر بے شمار قسم کے اعتراضات آتے ہیں، اور خود میاں نواز شریف کے دور میں بہت سے قوانین ایسے بنے جن کے اوپر لائرز کمیونٹی کو اعتراض تھا، جن کے اوپر دوسرے جو سیاسی ورکر ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو اعتراض تھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ قانون سازی نہیں ہو رہی، اور حکومت کے یہ اقدامات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ تو کیا ضرورت تھی ایک لائرز کی اتنی بڑی کانفرنس کا، اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ منعقد کر کے اس کے اندر اس قسم کا یہ فیصلہ کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی احمد کرد نے آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے حوالے سے کیس زیادہ بہتر لڑا، بجائے اس کے ان وکیلوں سے کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اس کانفرنس سے خطاب کرنے کا جنہوں نے پلان کیا۔ علی احمد کرد ان وکیلوں سے بازی لے گئے، وہ بہتر وکیل ثابت ہوئے بجائے اس کے کہ میاں نواز شریف کے ان وکیلوں کے، ان مشیروں کے جنہوں نے انہیں اس کانفرنس میں خطاب کرنے کے لیے انہیں ابھارا۔ میں یہی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے قائم ہوں کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں تھا۔ اس نے کانفرنس کی روح کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود میاں نواز شریف کے کیس کو جو ہے وہ خراب کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اوپر آپ کی رائے ضرور چاہیے، ان باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔